میرے پاس لودھرا سے تعلق رکھنے والے کپتان کا ٹائیگر ہے جو سائیکل پر لودھرا سے پہنچا. مجھے بتائیے گا کپتان سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی, آپ وہاں سے لودھرا سے سائیکل پر گئے, کیا جذبہ آپ کو کھینچ کر وہاں پر لے گیا؟ جب خان صاحب جیتے تو اس کے بعد عشق اپنے جنون میں آیا تو ملنے کا یہ اس سے پہلے میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ جب بھی میرا خان پرائم منسٹر بنے گا تو میں سائیکل پر وہاں سے جاؤں گا. تو میں سائیکل پر گیا, باراستہ ملتان, کبیر والا, شور کوٹ, جھنگ اور پھر منی ساہیوال, پھر گروٹ شہر, پھر گروٹ شہر میں احسان اللہ ٹیوانا صاحب کے پاس رہا, پھر گروٹ شہر سے میں چکوال اور اپنا خوشاب سے کٹھا پہاڑ اور پھر وادی سون, پیل, پدرار, کلر کہار اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا میں چکوال. کتنے دن کا سفر تھا یہ میرا 7 دن کا سفر تھا جو میں اپنے خان سے محبت میں کرتا ہوا. میں صبح اذانوں کے ٹائم پہ سفر کرتا تھا اور شام کو میں جو ہے نا رات کو مغرب کے ٹائم سفر نہیں کرتا تھا. آپ کو ہم نے دیکھا اس سائیکل کو آپ نے پورے طریقے سے پی ٹی آئی کے رنگوں سے سجایا ہوا تھا, خود بھی آپ وہی ڈریسنگ کرتے ہیں, تو رستے میں اس قسم کے لوگ جو نو لیگ یا پھر مخالف پارٹی کے لوگ ملتے تھے وہ آپ کو کچھ کہتے نہیں تھے؟ مجھے راستے میں اس 7 دن کے سفر میں اتنی محبتیں ملی, 90% مجھے محبتیں ملی اور 10% ان میں سے پٹواری تھے جنہوں نے اپنی آوازیں کسی, کسی نے کیا. تو میرا حوصلہ تب بلند ہوتا تھا جب مجھے خان کے محبت کرنے والے راستے میں ملتے تھے اور جفیاں ڈال کے مجھے اتنی محبت کا اظہار کرتے تھے کہ میری جاتے ہوئے وہاں سے آگے آنکھیں نم ہو جاتی تھی کہ اتنی محبت اور اتنی عزت تو شاید ایک میرے خان کی وجہ سے تھی. تو میں سائیکل پر پہنچا تھا, تو اس کے بعد میں پھر دوبارہ سائیکل پر گیا کشمیر. وہاں پر میں نے جب مودی کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو پھر میں کشمیری سائیکل پر گیا تھا امن کا پیغام لے کے. امن کا پیغام لے کر. میں سوگ مناتا ہوا ہر دن, پھر بھی میں وہی راستوں سے نکلا اور فیصل آباد سے ہوتا ہوا پھر میں اسلام آباد اور اسلام آباد سے میں کشمیر. وہاں پر مجھے پاک فوج کے لوگ, بریگیڈیئر عاطف صاحب نے مجھے ویلکم کیا اور میرے لودھرا کے جوان بھی تھے, ملتان کے جوان بھی تھے جو بارڈر کی حفاظت کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے آ کے کان میں کہا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. تو میں جب اوپر گیا تو بریگیڈیئر عاطف صاحب اس وقت آج سے 3 سال پہلے جب, تو انہوں نے مجھے اوپر ریسپیکٹ کیا اور اتنی عزت دی مجھے اور مجھے نے وہاں پہ وزٹ بھی کروایا اور مجھے وہاں پر انہوں نے رات کو اتنی محبت دی اور صبح اذانوں کے ٹائم انہوں نے کہا چاچا آپ ہمارے مہمان ہیں, تو میری ہی فرمائش پہ کھانا پکایا. تو ہمارے دل پاک فوج کے لیے دھڑکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل پاک فوج کے لیے نہیں دھڑکتے. پولیس بھی ہماری ہے, عدلیہ بھی ہماری ہے, ادارے بھی ہمارے ہیں. آپ کے دلوں کے اندر تو پاک فوج کی محبت ہے, لیکن کچھ سیاسی عناصر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو, ان کے سپورٹرز کو آرمی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. صرف ہر ادارے میں کچھ چند لوگ مافیا بیٹھے ہیں جو اوپر سے بیٹھ کے جو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا دفاع کر سکیں, جیسے جنرل باجوہ جس نے اپنے باپ کے کہنے پہ ہمیں, ہمارے خان کو اور ہمارے ملک کو ایک اتنا وہ کر دیا اور خود بیلجیم میں جا کے ہمارے پاکستانی خزانوں سے بھی زیادہ مالیت کے رقبے وہاں پر لا کر پورا ایئرلینڈ خرید کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ پوری جتنی بھی پاکستان میں سمگلنگ ہو رہی ہے ان کے خلاف بھی بات کریں تو پھر آپ غدار ہیں. ہاں, یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ سچ کا سامنا نہیں کرنا. سچ کو ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں سچ کو مرچاں مچا ساڑ نینین, سچیاں گالی ظالم دا ہاں ساڑ نینین. کیونکہ سچ جب بولو گے نا, سچ کا کوئی نہیں ہے. جھوٹ کے یار بہت, جھوٹ کے ساتھ تم لوگوں کا فریش ماحول, پیٹ بڑا, تمہارے خاندان یہ, تمہارا گھرانہ موٹا, تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے, تم جھوٹ کے یار بہت. تو پھر وہ اعظم سواتی والا حال کریں گے آپ کے ساتھ, عمران ریاض والا حال کریں گے, پھر آپ کے اوپر تشدد کیا جائے گا, ٹارچر کیا جائے گا, اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ سچ کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے. یہ زندگی تو ایک پانی کا بلبلہ ہے. یہاں پر آئے ہیں مال کھا کے اور کلر کی کار ڈبل روٹی کھا اور خوشی سے پھول جا, وہ کہانی تو ہے نہیں. اگر ہم سچ کے لیے جو تکلیفیں برداشت کریں گے تو آگے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس زندگی میں موت کو بھی موت آ جائے گی. تو جب موت ہی مر جائے گی اور ایک چھوٹے سے جرم کے لیے تمہیں 1000 سال سزا اور 1000 سال کا دن, تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس میں ہماری یہ چوٹیں, اس میں یہ ہمارے جذبے, ہم نے خان سے یا ہم نے کسی سے, میں جہانگیر تریل کی. کتنا وقت ہو گیا ہے زمان پارک کے اندر؟ ادھر زمان پارک میں ہم لوگ بنی گالا کیمپ گئے تھے. پہلے ہم لوگوں نے بنی گالا کیمپ اٹینڈ کیا. اس کے بعد وہاں پر جب خان صاحب کے اوپر جب رجیم چینج ہوا, اس کے بعد میں سائیکل پر دوبارہ بنی گالا پہنچا اور وہاں پر انجینئر عارف مروت صاحب تھے ہمارے,
تو وہ وہاں پہ امیر تھے. تو پھر میں وہاں پر کم از کم 4 مہینے رہا. اس کے بعد گاؤں گیا, پھر واپس آیا, پھر مہینہ رہا. ابھی پھر میں زما پارک میں مہینہ ہو گیا مجھے. اس دوران خان صاحب سے ملاقات کا موقع ملا؟ اس دوران ملاقات کے لیے تو ہزاروں لوگ پھرتے ہیں. ہمارا مقصد اس وقت ملاقات نہیں, میرے اس محبوب کے چاہنے والے جو ہے ان کی خیر کرنا, ان کی محبت کرنا, عاشقوں کے عاشق کی. میں عاشق ہوں نا ان کا, یہ میرے محبوب کے چاہنے والے ہیں, تو یہ ریسپیکٹ میں ان کو دیتا ہوں. میرا مقصد ہے ان لوگوں کے دل جیتنا. تحریک انصاف کے یہ دیکھیں, اب یہ اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو یہ نوجوان بچے ہیں, یہ دلوں کو جیتنے والے ہیں. ان میں سے کوئی بتائیں دہشت گرد ہے, یہ بلیم کرتے ہیں. بلاول بھٹو امریکہ کو جا کے کہتا ہے کہ ہم لوگ مومن ہیں جی, اور یہ طالبان خان ہے. اور تم کیسے مومن ہو جاتے ہو؟ مومن کا پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ مولا علی کو ماننے والے تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ تم یہ ہر اس چیز کو استعمال کرتے ہیں جو ان کے بینیفٹ کے لیے ہو. یہ جی کپتان کے ٹائیگرز تھے جو لودھرا سے لے کر پھر بنی گالا تک پیدل ان لوگوں نے سفر کیا, سائیکل پر سفر کیا, کپتان سے ملے. پھر کپتان کی سیکیورٹی کی بات ہو, زمان پارک سے پچھلے کئی دنوں سے یہاں پر مقیم ہے. جلسے کے حوالے سے بات کی کہ کس طریقے سے کل کا جلسہ انہوں نے خود وہاں پر کھڑے ہو کر سیکیورٹی کے معاملات آپ کے سامنے رکھے, اور اس وقت ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کپتان کی سیکیورٹی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, ہمارے لیے کوئی اور چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. کپتان کے جو محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے بھی نوکر, کپتان کے بھی نوکر, اور یہ اس محبت کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں سے بھی محبت ہے, ہمیں پاک آرمی سے بھی محبت ہے. اور جو لوگ جو ہے آرمی کو, اداروں کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے آمنے سامنے کریں گے, پھر ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا.